جی السلام علیکم، میں ہوں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل۔ اور اگر آپ کے اندر مایوسی نہیں ہے، انکریجمنٹ ہے، تو آپ نامساعد حالات پہ بھی قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس جو اس وقت شخصیت بیٹھی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت بڑا نام قاری ظہور احمد صاحب، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور غلام احمد آباد جو مخصوص علاقہ ہے وہاں پہ یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان سے مستفید ہو چکے ہیں اور وہ صحت نما زندگی جی رہے ہیں۔ تو میں ان سے سب سے پہلے تو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام جی ظہور احمد ہے۔ غلام حمد آباد کے علاقے میں میرا مطب ہے، انوریہ دعا خانے کے نام سے۔ شام کو میں وہاں پریکٹس کر رہا ہوں عرصہ 15 سال سے، اور ساتھ میرا خطابت کا شعبہ بھی ہے اور تدریس کا کام بھی ہے، ساتھ قرآن پاک پڑھتا اور پڑھاتا ہوں۔ تو یہ میرا جی ماشاءاللہ، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ حکمت اور طب نبوی کے بہت زیادہ پیروکار ہیں، اور آپ مذہب اور دین کو سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام مشکلات کا جو اصل وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے۔ تو قاری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، چونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے اس میں ہم ایسے لوگ جو زندگی سے ہار چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ان سے دور نہیں جائے گی، وہ اسی بیماری کے اندر ہی رہتے ہیں، اور بعض تو لوگ ایسے ہیں جو بستر پر ہی لیٹ جاتے ہیں اور کسی سے ملنا بھی نہیں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ہوپ کھو دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی، ایسے لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہوں اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اس کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی میرے پاس مطب میں آتے ہیں جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا میں طریقہ علاج میرا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میڈیسن بھی دیتا ہوں اور ساتھ ان کو مذہب کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ تو جو ہے مایوسی ختم کرنے کے لیے بہترین مجرب نسخہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے اور تلاوت قرآن پاک ہے۔ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کیا جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین دنیا میں اگر کوئی کام ہے تو وہ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک سے ایک تو کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام جو ہے وہ بولا گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری انسانی تخلیق جو ہے یہ اللہ کی ہے، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جس ذات نے اللہ کو بنایا، جس ذات نے انسان کو بنایا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو انسان ہے وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرے گا تو پھر کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ اور مایوسی اس وقت ہی ہوتی ہے جب آدمی کسی اور انسان پہ یا کسی اور چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو وہ نتیجہ نہیں ملتا، اور جب نتیجہ نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، آدمی اس کے اوپر بھروسہ کرے اور اس کے اوپر پورا توکل رکھے اور ایمان رکھے۔ اللہ کی ذات اس کو شفا بھی دیتی ہے، اور جو اللہ سے وہ مانگتا ہے اللہ کی ذات اسے ضرور دیتی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کر کے ایک دفعہ اس کے دربار پہ آ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ نوازتا ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ جی، یہ بہت اچھی بات کہی، اور ان کی جو باتوں میں طاقت ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو ایک چیز بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ دو باتیں ہیں، ایک آپ اللہ سے بات کریں اور دوسرا اللہ آپ سے بات کرے۔ تو اس کی دو طریقے ہیں، اگر آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ ہمت نہیں ہارنی۔ جب انسان ہمت ہارتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ زندگی ہار دیتا ہے۔ تو قاری صاحب، میرا ایک آپ سے یہ ایک سوال ہے، ایسے لوگ جو لوگ جینا چھوڑ چکے ہیں، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ مذہب سے دوری، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ اور وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ایسے لوگ جو مایوس نہیں ہوتے لیکن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت انکرج ہوتے ہیں، انکرجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں نکل پا رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟
بھائی بات وہی ہے کہ جو نکلنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں اور کسی ایسے رہبر کے ساتھ چلیں جو خود کامیاب ہو۔ میں چاہتا ہوں کسی ایسے بندے کے ساتھ ان کی صحبت ہو جائے۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بیٹھک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی تاش کھیلنے والے کے پاس بیٹھیں تو آپ کے اندر وہی جو خصلتیں آنی شروع ہو جائیں گی، نمازی کے پاس بیٹھے تو وہی آداب آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس بندے کو سب سے پہلے چاہیے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو خود کامل ہو اور پاک ہو اور خود ان باتوں پہ عمل کرتا ہو، اس کی صحبت اختیار کرے۔ اس میں ایک مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے ایک بزرگوں کی بات ہے، شاہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا۔ اس نے کہا حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں جو جوابی لفافے میں جواب دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ فلاں علاقے کے اندر آپ کے علاقے میں ایک حکیم صاحب ہیں، آپ روزانہ 1 گھنٹہ ان کے مکتب پہ جا کے صرف بیٹھا کریں اور کچھ نہیں کرنا، آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو اس نے کہا چلو میرے حضرت نے یہ مجھے لکھا ہے، تو وہ روزانہ جو ہے وہ اپنا حکیم صاحب کے پاس جاتے اور 1 گھنٹہ بیٹھتے۔ 1 مہینے کے بعد مرید نے اپنے پیر کو لکھا کہ حضرت وہ جو غصے کی کیفیت تھی وہ میرے اندر سے دور ہو گئی ہے، اب مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب نے تو مجھے کوئی دوائی نہیں دی، میرا کوئی علاج نہیں کیا، یہ کیسے میرا علاج ہو گیا؟ تو فرمانے لگے جن حکیم صاحب کے پاس میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ بڑے حلیم تھے، بڑے نرم دل تھے، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، تو میں نے آپ کو ان کی صحبت میں بھیجا ہے۔ تو 1 مہینہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کے اندر سے غصہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں، ایسا رہبر ڈھونڈیں اور ایسا بندہ ڈھونڈیں جس کو دنیا کی لالچ نہ ہو، اور آپ اس کی صحبت میں جا کے کچھ دیر بیٹھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ مایوسی، آپ کے اندر وہ چیزیں جو ہے نا امیدی ختم ہو جائے گی، دوبارہ آپ دنیا میں جاگیں گے اور دوبارہ زندگی گزاریں گے۔ جی، تو یہ قاری صاحب اور حکیم صاحب کے الفاظ بہت بڑے ہیں۔ تو ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بہت بڑا درس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مایوس ہو چکے ہیں، اِنَّ العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد کامیابی ہے۔ تو کبھی بھی نامساعد حالات سے مت گھبرائیں، برے حالات کو زندگی ہی نہ جان لیں بلکہ اس سے لڑیں، جو لڑتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور بتاتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہم اس مشکل سے نہیں نکل پا رہے ہوتے، تو اس کا یہ سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی سے محنت نہیں کرتے، لگاتار محنت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا ماننا ہے کہ مایوسی پہ آپ قابو پا کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھ کے، اپنے نامساعد حالات کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ پہ اعتماد رکھ کے آپ ضرور اچھے حالات کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی بدل سکتی ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں، حکیم صاحب کی باتیں اچھی لگی ہوں، تو ان پہ ضرور عمل کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔